واٹس ایپ والے السلام علیکم، بات کریں واٹس ایپ۔ وعلیکم السلام آغا۔ جی بھائی صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ کہاں سے، انڈیا والے؟ جی انڈیا سے، ممبئی سے بات کر رہے ہیں۔ بمبئی سے، اور جناب کیا خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اگر کچھ عرصہ پہلے میری ایک ناصری سلفی سے بحث ہو رہی تھی، اچھا، اور اس بحث کے دوران اس نے عقیدہ امامت کے اوپر کچھ سوال اٹھائے تھے، تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اس میں جواب دیا تھا کہ ایک امام جو ہوتا ہے وہ شریعت نہیں لاتا، وہ نبی کی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے اور اسی کو انفورس کرتا ہے۔ نہیں، اور اس کے علاوہ یہ فرق نہیں ہے۔ دیکھیں نبی اور امام میں فرق کیا ہے۔ بہت سارے انبیاء تھے جو شریعت نہیں لاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی کوئی شریعت نہیں تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت بہت سارے انبیاء تھے جن کی اپنی شریعت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی کوئی شریعت نہیں تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء ہیں جن کی اپنی شریعت نہیں ہے، اور یہ فرق نہیں ہے نبی اور امام میں۔ نبی اور امام میں فرق کیا ہے؟ امام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے جو بعض انبیاء کو ملی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے کہ آپ امام ہیں، بس اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو امام دیا، وہ امام ہے۔ اور نبی کا رتبہ کیا ہے؟ نبی کا رتبہ یہی کہ اللہ نے کسی سے کہہ دیا کہ تو میرا نبی ہے، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیج دیا، یا میں نے تجھے رسول بنا کر بھیج دیا۔ وَإِلَّا یہ کہہ دیں کہ کوئی شریعت ہو، صاحب شریعت ہو، بہت سارے انبیاء ہیں صاحب شریعت نہیں ہے۔ یہ کہہ دیں کہ وہ فرشتہ آ جائے، بہت سارے غیر انبیاء ہیں جن پہ فرشتہ آئے ہیں۔ مثلا حضرت مریم علیہ السلام میں فرشتے سے ملاقات ہوئی، فرشتے نے ان سے بات کیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، فرشتہ آئے ہیں، فرشتے سے بات ہوئی ہے، بولا بچے کو صندوق میں ڈالو، صندوق کو دریا میں ڈالو۔ حواریین موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوئے، ان سے فرشتوں نے ان سے بات کیا۔ تو یہ فرشتوں سے بھی بات کرنا، یہ بھی کوئی نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی معصوم ہو، اگر معصوم ہے تو وہ نبی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم ہے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن احتمال یہی ہے کہ وہ معصوم بھی ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہکنائے تطہیر مطہر ہیں، لیکن نبی نہیں ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو امام بنا دیا، اس کو امامت کے اختیارات دے دی، وہ امام، اور کسی کو نبی بنایا تو وہ نبی ہے، کسی کو رسول بنایا بشرط خطاب۔ شرط کیا ہے اس کا؟ خطاب، کہ کہہ دے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو نبی بنا کر مبعوث بھیجے وہ نبی ہے، جس کو رسول بنا کر بھیجے وہ رسول ہے۔ تو یہ اس کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذاتی کوئی ایسی بات ہو کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی نبی بنتا ہے، وہ ایسی کوئی بات ہی ہے نہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو مخالفین کے کتب بہت سارے دکھائے تھے نا، ان کے کتب میں یہ بات بہت ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اچھا، سنا آپ نے بات میری؟ جی میں نے سنی آپ کی بات۔ اچھا جی میں نے آپ کی بات سنی آغا۔